شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبا وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو قصہ کچھ یوں آگے بڑھتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، مدین چونکہ ایک اجنبی شہر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، جو بھی تو بھلائی میری طرف بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے میں پریشانی محسوس کر رہی ہیں۔ وہ فوراً ان کی مدد کو پہنچے۔ ان دو عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو سارا معاملہ سنایا۔ ان کے باپ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے پر رضامند ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی پیشکش کی اور ان کو چرواہے کے طور پر کام پر رکھ لیا۔ دونوں کے درمیان 8 سال کی مدت طے پائی۔ 10 سال کی مدت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جاڑے کے موسم میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں حضرت موسیٰ نے چنگاری دیکھی۔ جب قریب گئے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے اور نبوت عطا ہوئی اور حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو اللہ کا پیغام دو اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزات بھی عطا کیے۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور جو معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے وہ بھی دکھائے، مگر فرعون نے غرور و تکبر میں انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور ایک تہوار کے روز حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جادوگر معجزات دے کر ایمان لے آئے، مگر فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے اور کہا کہ تم سب کی ملی بھگت ہے، تم چاہتے ہو کہ مجھے اس سرزمین سے نکال دو اور تم اس پر حکومت کرنے لگو۔ جب فرعون اپنی ہر دھرمی پر ڈٹا رہا اور اس کے غرور و تکبر میں کوئی کمی نہ آئی تو اللہ نے مصر پر 10 آفاتیں بھیجی، جن میں سے ٹڈی دل، مینڈک، خون کا عذاب شامل ہیں، لیکن فرعون ڈٹا رہا اور انکار کرتا رہا۔ آخرکار حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ اللہ نے بحر کلزم کو الگ کر کے رستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل بآسانی اور بحفاظت وہاں سے گزر گئے۔ جو ہی فرعون اور اس کا لشکر اپنی طاقت پر غرور و تکبر کرتے ہوئے گزرنے لگا تو اللہ نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا اور یوں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی۔ مگر ابھی بھی بنی اسرائیل کی تربیت مقصود تھی، جس کے لیے 40 سال تک بنی اسرائیل وادی تیہ میں رہی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے۔ آخرکار جو بنی اسرائیل نے بہادری، استقامت دکھائی اور جو بری خصلت غلامی کی وجہ سے ان میں موجود تھی ان کا خاتمہ ہوا تو اللہ نے ان کو فلسطین کی پاک سرزمین کا مالک بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت، مصیبت کے وقت استقامت، عاجزی، انصاف اور عمل کے ساتھ ایمان کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے، اور یہ ہمارے عقیدے یا عقائد سے قطع نظر ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرنے کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔